محبوب عالم صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے پاس جب گاہک زیور بنوانے کے لیے آتے ہیں تو وہ کوئی چیز بنوانے کا آرڈر دیتے ہیں، فلاں ڈیزائن کی فلاں چیز بنا دیں، یعنی نمونہ وغیرہ دیکھ کر مکمل طور پر نوع و صفت وغیرہ کا بیان ہو جاتا ہے، کچھ رقم وہ اسی وقت دے جاتے ہیں اور کچھ رقم وہ ادھار کر لیتے ہیں، یعنی بعد میں چیز لیتے وقت دینی ہوتی ہے۔ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ محترم، آرڈر پر اس طرح زیور تیار کروانا کہ کچھ رقم ایڈوانس دی جائے اور کچھ زیور ملنے کے وقت دینا طے پائے، یہ بالکل شرعی طور پر جائز ہے۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ زیور یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کاریگر سے تیار کروانا شرعی طور پر بیع استثناء کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ بنوائی جانے والی چیز کی جنس، نوع اور وصف وغیرہ یوں بیان کر دیا جائے کہ کوئی جہالت باقی نہ رہے، نیز یہ کہ اس چیز کے بنوانے میں لوگوں کا تعامل ہو، لہذا جس چیز کے بنوانے کا تعامل نہ ہو اس کی بیع استثناء جائز نہیں ہوتی، چونکہ سونے کے زیورات میں بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کی بیع استثناء بھی جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، بیع استثناء استحساناً ہر اس چیز میں جائز ہے جس میں تعامل جاری ہو، جیسے ٹوپی، موزے، پیتل، تانبے سے بنائے جانے والے برتن اور اس طرح کی دیگر چیزیں، ایسا ہی محیط میں ہے۔ پھر تعامل والی چیزوں میں استثناء اس وقت بھی جائز ہے جب اس کا وصف یوں بیان کر دیا جائے جس سے چیز کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے۔ جس چیز میں تعامل نہیں اس میں استثناء بھی جائز نہیں، جس طرح کپڑوں میں استثناء کہ کپڑا بننے والے کو کہا جائے تم اپنی طرف سے سوت لگا کر کپڑا بن دو، تو یہ ہرگز جائز نہیں۔ یوں ہی الجامع الصغیر میں ہے کہ استثناء کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص موزہ بنانے والے کو اپنا پاؤں دکھاتے ہوئے کہے کہ تم اپنے پاس موجود چمڑے سے میرے اس پاؤں کے مطابق موزہ بنا دینا، یا سنار کو کہے کہ اپنی چاندی سے مجھے ایک انگوٹھی بنا دو، اس کا وزن و صفت وغیرہ بیان کر دے۔ فتاوی ہندیہ جلد 3 صفحہ نمبر 207۔ کفایہ میں بیع استثناء کے متعلق لکھا ہے کہ بیع استثناء کی صورت یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کے پاس آئے اور اسے کہے میرے لیے اتنے درہم کے بدلے میں ایک موزہ سی دو جس کی صفت اور مقدار یہ ہے، یا سنار کو کہے میرے لیے اپنی چاندی سے ایک انگوٹھی بنا دو، اور پھر اسے انگوٹھی کا وزن اور صفت وغیرہ بیان کر دے اور اسے سمن چاہے پورا دے دے یا چاہے کچھ ادا کرے اور چاہے کچھ بھی ادا نہ کرے۔ ان جزیات میں چاندی کی بیع استثناء کا جواز بیان کیا گیا ہے، اور اہل علم پر مخفی نہیں کہ سونے چاندی کے احکام ایک سے ہیں، لہذا چاندی کی طرح سونے کے زیور کی بیع استثناء بھی جائز ہی ہوگی۔ علاوہ عظیم مبسوط سرخسی کے درج ذیل جزیے میں سونے کی بیع استثناء کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے سنار سے اجارہ کیا کہ سنار اسے سونے کا ایک ہار بنا دے مخصوص مقدار میں، اور سنار کو کہا اس میں 10 مسکال سونا مزید اپنی طرف سے اضافہ کر دو، تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ یوں ہو گیا کہ اس شخص نے سنار سے اضافی سونا قرض لیا اور اسے کہا کہ اس اضافے کو میری ملکیت والے سونے میں خلط کر دے، لہذا اس طرح کرنے سے وہ اضافی سونے پر قابض ہو جائے گا۔ پھر اپنے سونے میں مخصوص کام کرنے پر سنار سے اجارہ کیا۔ نیز اس کی وجہ جواز یہ بھی ہے کہ اس طرح کا معاملہ معتاد ہے کہ اکثر سنار سونا استعمال کرنے والے کو کہہ دیتا ہے کہ جو چیز تم بنوانا چاہتے ہو تمہارا سونا اس کے لیے کافی نہیں، اور پھر گاہک اس سے کہتا ہے تم اپنی طرف سے اضافی سونا ڈال دو، اور جس چیز میں تعامل ہو
جس چیز میں بھی تعامل ہو اس میں جب اصل استثناء جائز ہے تو زیادتی کے اندر بھی جائز ہوگی۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔